باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وجود دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کا تعلق بھی سابقہ آیات کے ساتھ ہے۔ سابقہ آیات کے شان نزول میں عرض کیا تھا کہ شماس بن قیس یہودی اور اس کے کچھ ساتھیوں کی شرارتوں سے مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج جو مسلمانوں کے دو بڑے قبائل تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کو بھی تنبیہ کی کہ تمہیں اس طرح کے کاموں سے باز آنا چاہیے۔ بہتر تو یہ تھا کہ تم ایمان لاتے، لیکن اگر ایمان نہیں لا رہے تو پھر اس طرح کی حرکات سے باز آؤ، یہ تمہارے لیے درست اور مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اوس اور خزرج ان دو قبائل کو سمجھایا، ان کو تنبیہ کی کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، قرآن پاک اتر رہا ہے، ایسے میں تم مسلمان اور مومن ہو جانے کے بعد اس طرح کے کاموں کی طرف کیوں لگتے ہو، تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اب یہاں سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو ان دو قبائل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اوس اور خزرج سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مسلمان تھے، دوسرے قبائل سے وابستہ تھے، تو وہ اس معاملے میں یک طرف رہے اور اس لڑائی میں کسی بھی فریق کا حصہ نہیں بنے، خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم امت مسلمہ کے حصہ ہو، تمہارا وجود ہی اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس لڑائی کو روکتے اور یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے تھا۔ اور اسلام کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ کسی بھی جگہ پر دو مسلمانوں کا آپس میں معاملہ ہو تو دوسرے مسلمانوں کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مداخلت کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آج کل جہاں اور بہت سارے خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور مداخلت کر کے اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمارے سامنے ہیں حالات، یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں جو تعلیم اور تربیت دی گئی ہے وہ یہ تو تھی کہ مظلوم کی مدد کرو، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، لیکن جو ظالم ہے اس کی مدد کا کیا مطلب ہے، یہ تو ہمیں تعلیم نہیں دی گئی۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ظالم کا ہاتھ روکیں گے تو مظلوم کی مدد خود بخود ہو جائے گی، ظاہر ہے جب اس پر ظلم نہیں ہوگا تو اس کی مدد ہو گئی۔
اور خود ظالم کی مدد اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا۔ اگر وہ ظلم کرتا رہتا، اس کو ظلم کرنے کی حالت پر اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو اللہ کی ناراضگی مول لیتا، آخرت اس کی برباد ہوتی۔ اور اگر وہ کوئی بڑا اقدام کر جاتا تو دنیا کے اندر بھی سزا بھگتتا، خدا نہ خواستہ قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً خود مارا جاتا۔ اور اگر کسی کے ناک، کان، آنکھ کسی چیز کو پھوڑ دیا، سر پھاڑ دیا تو تب بھی بدلے میں اس کو وہ سزا ملے گی۔ تو ان سزاؤں سے بچ جائے گا۔ تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے، اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی مدد ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی مدد ہے، اور خود مظلوم کے اعتبار سے بھی مدد ہے۔ تو اس لیے اس کے ہاتھ کو روکنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے پاس آپ رک گئے اور کافی دیر تک وہاں رکے رہے۔ بعد میں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا وجہ تھی آپ اتنی دیر تک اس قبر پر رکے رہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب قبر صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے مظلوم بھائی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور اس ظلم کو روکا نہیں، مظلوم کی مدد نہیں کی۔ تو گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور عذاب قبر کا باعث ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی پر زیادتی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، اور ہم اس معاملے سے آنکھیں بند کر لیں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہ کریں، مداخلت کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ خونی رشتوں تک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور پورے کے پورے محلے اور علاقے والے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث ہیں، تعلیمات ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہاں پر کنتم یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے کہ شروع سے ہی، ازل سے ہی یہ بات طے شدہ ہے کہ جب اللہ نے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا تھا اسی وقت سے یہ بات طے ہے کہ تم بہترین ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم آئیں گے آخر میں، لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے اول ہوں گے۔ اس وقت تک کوئی اور امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو بہترین اسی اعتبار سے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ اوصاف ہیں تو ہم نے اپنی بہتری اور برتری کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہمارے اندر سے ختم ہو گئی تو وہ اصل وصف اور وجہ جو برتری اور بہتری کی تھی وہی باقی نہیں رہی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خسارہ اور نقصان کی بات ہے۔ اور پھر پہلی امتوں پر بھی اگرچہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی حد تک تھا، لیکن اس کا تعلق صرف زبان سے کہنا یا دل سے برا جاننے تک تھا۔ پہلی امتوں میں بھی یہ بات تھی کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن زبان کی حد تک اور دل کی حد تک، کہ دل سے برا جانے، زبان سے ان کو کہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو۔ اور ہمارے لیے اس میں اعلیٰ درجہ بھی موجود ہے کہ جہاد کے ذریعے، طاقت کے ذریعے سے اس کو روکو، اور سب سے پہلا اور بڑا درجہ یہی ہے۔ یہ حکم صرف اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جہاد کی نوبت آتی ہے تو مسلمان کی بہترین کمائی، مسلمان کا بہترین مال، مال غنیمت ہے۔ سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس مال، مال غنیمت ہے۔
تو اس کے بھی احادیث کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر تجارت ہے اور تیسرے نمبر پر زراعت کو اہمیت دی گئی ہے، اور تجارت کو اہمیت دینے کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ملن ملاپ ہوتا ہے، ان سے دین کی بات کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اور دینی تعلیمات ایک دوسرے سے انسان تبادلہ کرتا رہتا ہے۔ جو بھی کام کرنے لگا ہے ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے ترتیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو گویا مسلمان جس حال میں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، اس کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ یہ دین کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس سے جو ہم نے چشم پوشی برت لی ہے یہ بھی ہمارے لیے کسی طور پر درست اور مناسب نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا یہ مقام اور مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔